بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فتح الشام ایپیسوڈ 7۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطوط اسلامی لشکروں کے امیروں کے نام ارسال کیے تھے، جیسے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان امرائے اسلام کے پاس یہ خطوط پہنچے تو ہر امیر نے خط پڑھتے ہی اپنی اپنی فوج کو مسلمانوں کی مدد کے لیے چلنے کا فوراً حکم دے دیا، اور یہ سردار اپنے ماتحت لشکر کو لے کر اجنادین پہنچ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیان کرتے ہیں، میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا۔ سب ایک ہی تاریخ میں یعنی یکم جمادی الاول 12 ہجری کو تمام لشکروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رومیوں کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ جسے شمار کرنا مشکل تھا۔ جس وقت ہم ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا ساز و سامان اور لشکر کا اظہار کرنا شروع کر دیا، سوار اور پیادہ فوجوں کی صف بندی کرنا شروع کر دی، اور وہ ہمارے سامنے اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے اجنادین کے میدان میں اپنی صفوں کو دور تک پھیلا دیا۔ اس وقت رومی لشکر کی 90 صفیں تھی اور ہر صف میں 1000 جوان موجود تھے۔ حضرت ضحاک بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عراق گیا، وہاں کسرا کا لشکر اور جرامکا کی فوجیں دیکھی، مگر اللہ کی قسم میں نے رومیوں جیسا لشکر عظیم، اس کی تعداد اور اتنا زیادہ اسلحہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے ان کے مقابلے کے لیے یہیں پڑاؤ کیا۔ اگلے روز صبح سویرے رومیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جس وقت ہم نے رومی فوج کی نقل و حرکت کو دیکھا تو ہم بھی چوکنا ہو گئے اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری صفوں میں تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں یاد رکھو، جس قدر تمہارے مقابلے کے لیے آج لشکر موجود ہے تم اس کے بعد کبھی نہیں دیکھو گے۔ اگر اللہ نے اس لشکر کو تمہارے ہاتھوں سے شکست دے دی تو پھر کبھی بھی کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکے گا۔ تم پر لازم ہے کہ جہاد میں جان کی بازی لگا دو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمہارے سامنے دوزخ ہوگی۔ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ اور تلواروں کو حرکت میں لے آؤ، اور جب تک میں حکم نہ دوں از خود حملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے عزم و ارادے کو مضبوط رکھو۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جنرل وردان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ کے لیے مجتمع اور حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور آمادہ دیکھا تو اس نے اپنے ماتحت کرنل اور سرداروں کو جمع کر کے کہا، اے رومیو، یاد رکھو بادشاہ ہرقل کو تم پر بہت ناز اور بھروسہ ہے۔ اگر تم شکست کھا گئے پھر کوئی شخص تمہارے بعد عربوں کے مقابلے میں نہیں نکل سکے گا۔ عرب تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کرنے کے بعد عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، لہٰذا تمہیں جواں مردی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور ایک متفقہ حملہ کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یاد رکھو تم ان سے 3 گنا زیادہ ہو، تمہارے ہر 3 شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدمی ہے۔ صلیب سے مدد طلب کرو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مجاہدان اسلام، تم میں کون شخص ہے جو رومی لشکر کے پاس جا کر ان کی صحیح تعداد، ان کے ساز و سامان اور دیگر حالات کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ اس کام کے لیے تم ہی موزوں ہو، مگر اے زرار، جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھنا اور دشمن کے دھوکے میں نہ آنا، اور اپنے نفس پر غرور کر کے اپنی جان کو خام خواہ دشمن کے نرگے میں نہ پھنسانا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، تم خودکشی نہ کرنا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی باگ پھیری اور چل دیے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے رومی لشکر کے ساز و سامان، خیمے، خودوں اور نیزوں کی چمک اور ان کے تم تراک اور تزک و احتشام کو دیکھا، اور آپ نے پرندوں کے پروں کی طرح ان کے فوجی نشانوں اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کو لہراتے ہوئے اور پھریرے اڑاتے ملاحظہ کیا۔
وردان جو اسلامی لشکر اور ان کے طور و طریق کو نظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور وہ اپنے چند سرداروں سے کہنے لگا، میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سردار ہے، بس تم میں سے کون ہے جو اسے گرفتار کر کے لائے؟ یہ سنتے ہی فوج میں سے 30 جوان نکلے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل دیے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ پیچھے کو مڑے اور ان جوانوں نے آپ کا پیچھا کیا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ مقابلے سے بھاگ نکلا ہے، مگر آپ نے جنگی چال کے ارادے سے ایسا کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس پلٹن کو ان کے لشکر سے دور کر کے پھر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ اپنے لشکر سے دور چلے آئے تو آپ نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا، برچا سنبھالا اور ایسی کاری ضرب لگائی کہ ان کا ایک سوار برچا کھاتے ہی خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ آپ فوراً ہی دوسرے پر پلٹے اور شیر ببر کی طرح حملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں گھستے چلے گئے اور ان کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ دشمن کے دل دہل گئے اور ان پر رعب چھا گیا۔ رومی فوج کے یہ نوجوان بھاگنا شروع ہو گئے اور آپ نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ایک ایک کو گراتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے 19 رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب تعاقب کرتے کرتے رومی لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ واپس پلٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر اس تمام کاروائی سے باخبر کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ اپنی طاقت پر مغرور ہو کر اکیلے ان پر حملہ نہ ہونا؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر، دراصل رومی مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے اور مجھے شرم آئی کہ میرا خدا مجھے دشمن کے مقابلے سے پشت دکھا کر بھاگتا ہوا دیکھے، لہٰذا میں نے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے یقیناً میری مدد فرمائی۔ اللہ کی قسم ہے، اگر مجھے آپ کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں جب تک رومیوں کے پورے لشکر پر حملہ نہ کر لیتا میرا دل واپس آنے کو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اے امیر، آپ یقین کریں کہ تمام لشکر ہمارے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، میمنہ، میسرا، قلب اور ہراول کے پھر 2 حصے بنائے، ہراول ایمن اور ہراول ایسر۔ میمنہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، میسرا پر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، ہراول ایمن پر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہراول ایسر پر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 4000 سوار حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں دے کر ان کو لشکر کے پچھلے دستے پر مامور کیا تاکہ وہ اس لشکر سے خواتین اور بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد آپ خواتین کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں حضرت عفرہ بنت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابان بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، اور خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، لبنہ بنت سوار، سلمہ بنت نعمان رضی اللہ عنہم اور انہی جیسی بہادر اور بے نظیر دیگر خواتین اس میں شامل تھی جن کی شجاعت اور بہادری کے چرچے عام تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قبیلات تبابیہ، بقیت الامالکہ اور سرداران قاصرہ کی قابل فخر بیٹیوں، تم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان اعلیٰ کارناموں کی بدولت تم نے اپنے مولا کریم کو راضی کر لیا اور تمام مسلمانوں کو خوش کر دیا ہے۔ تمہارے ان کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ تمہارا ذکر جمیل ہوتا رہے گا۔ اللہ کی راہ میں تمہارے اس عمل نے تم پر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمہارے دشمن کے لیے دوزخ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ یقین کرو مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر رومیوں کا کوئی گروہ تم پر حملہ کر دے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور اگر مسلمانوں میں سے تمہیں کوئی فرد میدان جنگ سے بھاگتا ہوا نظر آئے تو اس کو روکنا اور اس کے بچوں کو سامنے لا کر اس سے پوچھنا، اے مرد، ان بچوں کو دشمن کے نرگے میں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، اور اپنی بیوی کفار کے پنجے میں دے کر کدھر چل دیے ہو؟ ان باتوں سے گویا تو مسلمانوں کو لڑنے اور دشمن سے جنگ کرنے پر برانگیختہ کر دو گی اور زیادہ مستعد کرو گی۔ حضرت عفرہ بنت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے امیر، قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ ہمیں خوشی اور فرح صرف اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں لشکر کے فرنٹ پر رکھیں اور ہم لشکر روم کے چہرے اپنی تلواروں کی ضربوں سے کچل کر رکھ دیں، اور ہم رومی فوج سے اس وقت تک لڑنا چاہتی ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے امیر، ہمیں کسی بڑے سے بڑے لشکر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی کی سختی سے مرعوب ہونے والی ہے، نہ دشمن کی افواج اور اس کے اسلحہ کی کثرت سے خوف زدہ ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان بہادر مسلمان خواتین کو اللہ بہتر جزا اور اچھا انعام و صلہ عطا فرمائے۔
آپ وہاں سے مردوں کی صفوں میں تشریف لے آئے اور یہاں پہنچ کر آپ نے گھوڑے پر سوار رہ کر ہی صفوں میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور پرجوش انداز میں فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہو اور اپنی خواتین کی عزتوں کی حفاظت اور حرمت کے لیے، اپنے بچوں کے دفاع کی خاطر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے سچے دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہ کرو، اور شرح صدر کے ساتھ دل کھول کر لڑو، اور یاد رکھو کہ یہاں نہ تمہارا کوئی قلعہ ہے جس میں جا کر تم پناہ لے لوگے، اور نہ ہی کوئی چھپنے کی جگہ ہے کہ اس مورچے، بنکر، غار اور کمین گاہ میں تم چھپ کر دشمن سے اپنی جان بچا لوگے۔ تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ کہ جنگ اور صرف جنگ۔ لہٰذا تم کندھے سے کندھے کو ملا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اور تلواروں کو میانوں سے نکال دو اور تیار ہو جاؤ، لیکن جب تک میں حکم نہ دوں از خود دشمن پر حملہ نہیں کرنا، اور تیر اندازی کے وقت یہ اصول پیش نظر رکھنا کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک ساتھ نکلیں اور یوں لگے کہ جیسے ایک کمان سے نکلے ہوں۔ اگر اس طرح ملا کر دشمن پر تیروں کی بارش کی جائے گی تو تقریباً تمہارے تیر اپنے اہداف پر ٹھیک جا لگیں گے۔ اور جنگ کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک خوب ذہن نشیں رہے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو، اور یقین کرو کہ تمہارا مقابلہ ایسی فوج سے کبھی نہیں ہوگا جس کی حمایت میں ان کے بڑے بڑے بہادر سردار اور ہیرو سب اکٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین آپ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تلواریں میان میں سے کھینچ لی، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کو سیدھا کیا اور ضرب و حرب کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب لشکر میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت عمر بن عاص، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن حبیرہ، رافع بن عمیرہ الطائی، مصیب بن نجیبہ، ذوالقلہ، ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہم اور چند ایسے ہی حضرات کے ساتھ آپ نے یہاں توقف فرمایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ ادھر وردان نے جس وقت لشکر اسلامی کی پیش قدمی کو دیکھا تو اس نے بھی اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہیوں سے تمام طول و عرض میں زمین پٹی پڑی تھی، سب طرف سے گروہ در گروہ اس کے سپاہی آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور صلیبوں، جھنڈوں اور کفریہ نعروں سے انہوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو گئیں تو رومیوں کی صفوں سے ایک کہنا مشک جہاں دیدہ، گرم و سرد چشیدہ، نہایت بوڑھا شخص جس نے ایک سیاہ زرہ پہن رکھی تھی نکلا، جس کے آگے چند پادری تھے۔ وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا، تم میں سردار کون سا ہے؟ میں اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پادری نے پوچھا، کیا قوم کے امیر آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس وقت میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر قائم ہوں، اس وقت تک یہ قوم مجھے ہی اپنا امیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ذرہ برابر بھی انحراف کروں تو پھر نہ میری ان پر اطاعت لازم ہے اور نہ ہمارے پاس حکومت و عمارت باقی رہ سکتی ہے۔ پادری نے کہا، اسی وجہ سے تم مسلمان ہم پر غالب اور فتح یاب ہو۔ اگر تم اس راستے سے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ راستہ ہے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹ جاؤ تو تمہاری کبھی قدرت مدد نہ کرے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم نے ایسے شہروں اور ملکوں کا رخ کیا ہے جن کی طرف کبھی کسی بادشاہ کو رخ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی تھی۔ چجائی کا کوئی ان بلاد یعنی شہروں کو فتح کرتا، اہل فارس آئے اور انہیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکام لوٹے۔ جرامکا نے لشکر کشی کی اور فتح پانے کے لیے ہزار قربانیاں دی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اب تم آئے ہو، فتوحات بھی کچھ تمہیں ہوئی مگر یہ فتوحات ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے دائمی ثابت نہ ہو۔ ہمارے سردار وردان نے مجھے عذرائے شفقت و ہمدردی تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے ہر مجاہد اور سپاہی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک پگڑی اور ایک ایک دینار، اور آپ کو 100 دینار، 10 جوڑے کپڑا، اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار اور 100 کپڑے دینے کو تیار ہوں اگر تم اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے لشکر کی تعداد چونٹیوں کے لشکر سے کچھ کم نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ فوج بھی اسی فوج جیسی ہے جس سے تمہارا مقابلہ ہو چکا ہے، بلکہ شاہ روم ہرکل نے اس میں بڑے بڑے بہادر جرنیل اور تجربے کار پادری ساتھ بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اللہ عزت و جلال والے کی، جب تک ہماری 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کر لوگے
اس وقت تک ہم کبھی یہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اول یہ کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور وہی کلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، اور یا تیسری بات یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا لشکر چونٹیوں کے دل کی طرح ہے، تو یاد رکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور صادق و امین سے ہماری مدد، فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے۔ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ تمہارا امیر ہمیں کپڑے، پگڑیاں اور دینار دے گا، تو سن لو کہ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ تمہارے کپڑے، امامے ہمارے پاس اور تمہارا ملک ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ سن کر وہ پادری کہنے لگا کہ اچھا، میں تمہاری یہ گفتگو منوان اپنے سپہ سالار وردان تک پہنچا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور جو کچھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس نے وردان سے جا کر کہہ دیا۔ وردان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر کہنے لگا، دراصل یہ عرب لوگ ہمیں بھی اسی طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں جس طرح کے سپاہیوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے۔ انہیں یہ تصور اور خیال اس لیے ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتاہی کی ہے اسی قدر ان کے اندر ملک گیری کی ہوس بڑھی ہے، اور ہماری اب تک کی نرمی نے ان کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ بادشاہ روم شاہ ہرقل نے اب ان کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج بھیجی ہے، جس میں قبیلہ اراہیہ، اروحانیہ، ہرقلیہ اور بطاریکہ کے بہادر اور جاں پر کھیل جانے والے جوان شامل ہیں۔ اب محض جنگ کا طبل بجنے کی دیر ہے، جنگ شروع ہوتے ہی ہم ان عربوں کو خاک و خون میں لوٹا دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ آگے آگے پیدل فوج کے دستے تھے جن کے ہاتھوں میں کمانے اور برچے تھے، اور اس کے پیچھے گھڑ سواروں کا لشکر چلتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن فوج کی حرکت اور پیش قدمی دیکھ کر بلند آواز سے فرمایا، مسلمانوں، جنت تیار ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں، حورے بناؤ سنگار کیے تمہارے انتظار میں ہیں، تمہیں دائمی زندگی مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ اس حملے میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاذ ذرا صبر کرو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیتیں کر دوں۔ یہ فرما کر آپ نے صفوں کو ترتیب دی اور فرمایا، کندھے سے کندھے کو ملا کر کھڑے ہو، اور یاد رکھنا کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسے لشکر کے ساتھ ہے جو تعداد میں تم سے 2 گنا ہے۔ عصر کے وقت تک لڑائی کو طول دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کی گئی ہے۔ میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنے سے بالکل بچنا، کیونکہ اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اور اب چلو اور اللہ کی برکت اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے اور آمنے سامنے آ گئے تو ارمن رجمنٹ کے لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی، جسے چند آدمی قتل اور کچھ سپاہی زخمی ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے لشکر کو حملے سے منع کیا تھا، مسلمان جب شہید اور زخمی ہونے لگے تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اب ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی تجلیات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دشمن یہ گمان کرنے لگے کہ ہم ڈر گئے ہیں اور بزدل ہو گئے ہیں۔ آپ بلا تاخیر ہمیں حملے کا حکم دیں، اور اگر وقت کا انتظار ہے تو تب تک ہم میں سے چند جوان نکل کر ان کے مقابلے کے لیے چلے جائیں، اور حملے کے وقت جنگ کو طول دیتے ہیں، پھر وقت آنے پر ہم سب حملہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، زرار، اس کام کے لیے بھی آپ ہی موزوں ترین شخص ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میرے لیے اس امر سے بڑھ کر کون سا کام محبوب ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نکل پڑے اور آپ نے بولس کے بھائی بطرس والی ذرہ جو آپ کے پاس تھی پہن لی اور ایک ماسک چہرے پر ڈال لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ہاتھی کے چمڑے کا تجاف پہنا لیا، یہ تجاف بطرس کے گھوڑے کا تھا۔ نیز آپ نے رومیوں سے مخفی رہنے کے لیے انہی جیسا لباس پہن لیا اور گھوڑے کی باگ دشمن کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر برچہ سنبھالا اور رومیوں کی صفوں میں گھس گئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن نے تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی، مگر اللہ نے آپ کو ان کے شر سے بالکل محفوظ رکھا۔ زرار برابر صفے چیرتے ہوئے ان کے شاہزوروں اور بہادروں کو کاٹتے جا رہے تھے، اور آپ ایک شعلہ جوالہ کی طرح ان پر پھر پھر کر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے 20 کے قریب دشمن پیدل اور سوار جوانوں کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت حسان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین کو گن رہا تھا۔ جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو قتل کرتے تو میں شمار کرتا جاتا تھا۔ اس حملے میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے دشمنان خدا کی کل تعداد 30 تھی۔
ظریف بن طارق یربوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس حملے نے رومی فوج میں خلبلی مچا دی۔ آپ کی بہادری، جرت، شجاعت اور ہمت مردانہ نے ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سر سے خود اتار کر پھینک دیا اور ذرا نما نقاب بھی اور فرمایا، اے بنو اسفر، میں زرار بن ازور ہوں، میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارا دشمن ہوں۔ حمران بن وردان کا قاتل میں ہی ہوں۔ یاد رکھو، جس نے رحمان کے ساتھ کفر کیا، میں اس کے لیے آفت اور بلائے بے دربان ہوں، اور ہر جگہ اور ہر آن تمہیں فناہ کے گھاٹ اتارنے والا ہوں۔ رومی سپاہیوں نے آپ کی گفتگو سن کر آپ کو پہچان لیا اور الٹے پاؤں بھاگے۔ آپ کا جوش کہیں تھمنے والا نہ تھا۔ آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ادھر سے قوم بطاریکہ، اراحیہ، ہرکلیہ اور مذبحہ نے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وردان نے دریافت کیا، یہ کون سا بدوی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ وہی ہے جو کبھی ننگے بدن نیزہ لے کر چلا آتا ہے، کبھی بغیر نیزے کے تنہا ہی آ دھمکتا ہے، اور کبھی نیزہ لیے ہوئے آ موجود ہوتا ہے۔ وردان نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا، میرے کنبے کی جڑ کاٹنے والا اور میرے لڑکے کا قاتل یہی شخص ہے۔ میری دلی خواہش ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص میرا بدلہ اور میرا انتقام اس سے لے گا، وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ بات سنی تو فوراً اس خدمت کے لیے تیار ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ والی تبریہ تھا۔ حلال بن مرہ کا بیان ہے کہ میں فوج کی میمنہ میں تھا۔ میرے بائیں طرف روماس گورنر بصرہ تھے۔ ان کی زبانی سنا وہ کہتے تھے کہ اگرچہ میں اس نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوڑ برابر کا ہے۔ بہرحال یہ شخص وردان سے کہنے لگا کہ آپ کا بدلہ اور انتقام میں لوں گا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ دونوں دادے شجاعت دیتے رہے اور فن حرب کے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر حضرت زرار نے نیزے کا ایک ایسا قاری وار کیا کہ ذرہ کو پھاڑتا اور توڑتا ہوا اپنا کام کر گیا اور دشمن منہ کے بل زمین پر گرا۔ وردان نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، یہ بھی اسے گرفتار نہ کر سکا، اور اگر گرفتار کر کے لے بھی آتا تو بھی مجھے یقین نہ آتا، بلکہ میں اس کو اپنی نظر کی غلطی گمان کرتا اور کبھی یقین نہ کرتا۔ یقین آئے بھی تو کس طرح؟ آخر یہ کوئی انسان تھوڑا ہی ہے، یہ تو جن ہے۔ بھلا کوئی آدمی جن سے لڑ سکتا ہے؟ اب میں اپنے سوا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھتا جو اس بھوت سے بھڑ سکے۔ یہ کہہ کر تاتاری گھوڑے سے اترا۔ ذرہ پہنی، ایک دوسری ذرہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے زیب تن کی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے تاج سر پر سجایا۔ عربی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ قریب تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور چل دے۔ اچانک والی عمان جنرل دریحان، جو قوم اردیحان سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام استفان تھا، آیا اور رکاب کو بوسہ دیا اور کہا، ارے صاحب، اس کم ذات سے انتقام لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قتل کر دوں یا پکڑ لاؤں تو کیا آپ اس کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ وردان نے کہا، ضرور، اگر تو یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اس کے صلے میں یقیناً اپنی دختر بلند اختر کا رشتہ تجھ سے کر دوں گا اور وہ تیری ہو کر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر عمرہ شام اور خازان ملک روم کو گواہ کرتا ہوں۔ ان سے زیادہ شاید تجھے کسی اور قابل اعتماد گواہوں کی ضرورت نہ پڑے گی۔ استفان یہ سن کر آگ کے بگولے کی طرح نکلا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو کر کہنے لگا کہ لیجئے، یعنی اپنے وار اور ضرب قاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ وہی حملہ ہے جس کے دفاع اور روکنے کی تجھ میں سخت اور ہمت نہیں ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رومی زبان میں کہے گئے ان کلمات کا مطلب کچھ نہ سمجھ پائے، البتہ ہوشیار ہو گئے اور اس پر جوابی دفاعی حملہ کیا۔ استفان نے اپنے گلے میں سونے کی ایک سلیب جو چاندی کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی گردن میں لٹکا رکھی تھی، اس کو بوسہ دینے لگا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سلیب سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اگر اس سلیب سے استعانت چاہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اس ذات سے مدد مانگنے والا ہوں جو اپنی مدد کے اعتبار سے شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور وہ ذات واحد و لا شریک دعا مانگنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرمانے والی ہے۔ چنانچہ آپ نے ذات حق سے مدد چاہی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا اور دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ لوگ تنگ آ گئے اور بے چین ہو کر کسی نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر فرمایا، اے ازور کے نامور فرزند ارجمند، یہ سستی کیسی، یہ ڈھیل اور تغافل کیسا؟ لڑائی میں اس قدر طول چے میں نے دارد، حالانکہ دوزخ تیرے دشمن کی راہ تک رہی ہے اور اس کے لیے بھڑکا دی گئی ہے۔ دیکھو، بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرو، اللہ کی تم پر عنایت ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو ایک تازہ ولولہ ملا اور دل میں جوش پیدا ہوا، اور آپ گھوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے لرزہ بردام ہو گئے اور دشمن پر زور کا حملہ کر دیا۔
کہتے ہیں کہ رومی چلا چلا کر استفان کو بہادری کی امنگ دلا رہے تھے اور اس کو ہلا شیری دے رہے تھے۔ یہ دونوں شاہزور حرب عظیم میں مشغول تھے، حتیٰ کہ سورج میں بھی گرمی آ گئی اور وہ بھی گرم ہو کر آگ برسانے لگا تھا۔ دونوں حریف پسینہ پسینہ ہو گئے، گھوڑے بھی تھک گئے اور ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ استفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہو کر لڑتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے پر ترس کھا کر ابھی اترنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک ایک سوار جو استفان کا غلام تھا، خالی پیٹھ گھوڑا یعنی جس پر کوئی سوار نہیں تھا، لے کر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے گھوڑے سے چلا کر فرمایا، جس کو لوگوں نے بھی سنا کہ تو تھوڑی دیر میرے نیچے اور چست و چالاک رہ، ورنہ سرور دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس جا کر تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا یہ سن کر ہنہنایا اور ٹاپے بھرنے لگا۔ حضرت زرار بطریق کے غلام کی طرف جھپٹے اور نیزے کا وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کے خالی گھوڑے کو پکڑ کر اس پر خود سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا جو ان سے جا ملا۔ پھر آپ استفان کی طرف لوٹے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت زرار نے اس کا گھوڑا لے کر آنے والے غلام کو قتل کر دیا ہے اور اس گھوڑے پر خود سوار ہوئے آ رہے ہیں تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ وہ اب میری جان کے در پہ ہیں اور لا محالہ مجھے اب وہ کسی صورت چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت زرار نے جب اللہ کے دشمن کی بوکھلاہٹ کو دیکھا تو آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن مغلوب ہوا چاہتا ہے۔ ابھی آپ اس پر حملہ کیا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ رومیوں کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا آ رہا ہے، کیونکہ وردان نے جب دیکھا کہ اس کا جرنیل استفان ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے تو اس نے یقین کر لیا کہ اگر اس نے اپنے اس ساتھی کی مدد کے لیے کمک نہ پہنچائی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شیطان میرے جگر کے ٹکڑے کو تو پہلے ہی کھا گیا ہے اور آج اگر میں اس کو قتل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں اپنی جان کا قاتل خود ہوں اور پھر میری اپنی جان خطرے میں ہے، اس لیے اب ضروری ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے میں خود نکلوں۔ اگرچہ دیگر رؤسا اور عمرہ مجھے اس ضعیف بدوی کے مقابلہ کرنے کی آر دلائیں گے، مگر چھوڑو ان بادشاہوں کو ان کے حال پر، مجھے اس وقت ان کی آر کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں بطاریکہ، قیاسرہ اور ہرکلیہ کے قبائل اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوئے جب تک کہ اس نے حضرت زرار کے مقابلے کے لیے نکلنے کا صلیب پر حلف نہیں لے لیا۔ چنانچہ اس عہد و پیمان اور حل برداری کے بعد قبیلہ مذبح کے 10 مردان کارزار جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہے کے موزے، بازوؤں پر آہنی کھول چڑھائے، ہاتھوں میں فولادی لٹیوں اور گرزیں اٹھائے اس کے ساتھ ہو لیے، اور یہ زرہ میں ملبوس تاج سر پر سجائے آگ کے شعلے کی طرح ان کے آگے آگے چلا۔ استفان نے جو حضرت زرار سے توغن و کرہن مرے دل کے ساتھ لڑ رہا تھا ان کی طرف دیکھا۔ یقینی ہلاکت کے بعد اب اس کی جان میں ذرا جان آئی۔ بزدلی کے بعد حرب و ضرب کا پھر شوق چڑھا اور حضرت زرار سے چیخ کر کہنے لگا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن حضرت زرار نے اس کی طرف کوئی التفات کی اور نہ اس کے ساتھیوں کی پرواہ کی اور نہ ان سے مروب ہوئے۔ البتہ آپ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے آنے والے سواروں کو دیکھ لیا، اور جب آپ نے ان کے کمانڈر اور افسر کے سر پر تاج چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا، تاج بادشاہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے، لا محالہ یہ فوج کا کمانڈر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے آدمی پر خروج کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آدمی کی مدد اور اعانت کے لیے کمک بھیجنی چاہیے۔ آپ نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے بھی 10 آدمی نکلنے چاہیے تاکہ پلہ برابر رہے۔ اس کے بعد آپ بذات خود 10 منتخب آدمیوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی باغیں دشمنوں کی طرف چھوڑ دیں اور سر پر دوڑاتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ ادھر رومی حضرت زرار تک پہنچ گئے۔ آپ نہایت اولو العزمی اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک برابر ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت خالد نے قریب پہنچ کر زور سے فرمایا، زرار آپ کو بشارت ہو، جبار و قہار مولا نے تمہیں سعادت بخشی ہے۔ بزدل کافروں سے کسی قسم کا خوف و ہراس اپنے دل میں نہ لانا۔ حضرت زرار نے جواب دیا، اللہ کی مدد اور نصرت کتنی قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہیں گھیرے میں لے کر ایک ایک سپاہی کی طرف ایک ایک مسلمان مجاہد نے رخ کیا۔ حضرت خالد نے ان کے شاہ سواروں اور وردان کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زرار اپنے حریف اور خصم کے حملے اور وار کو برابر روک رہے تھے، اور آپ کے حریف میں سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہ دم خم نہیں رہا تھا، اس کے بازو شل ہو چکے تھے اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ پھڑا رہا تھا اور اس پر ایک خوف اور دہشت طاری تھی۔ جس وقت اس نے حضرت خالد کو ایک مختصر دستہ لے کر حضرت زرار کی مدد کے لیے پہنچتے دیکھا تو اس کی وہ خوشی بھی ہرن ہو گئی جو اس کو اپنے ساتھیوں کے امداد کے لیے پہنچنے پر حاصل ہوئی تھی۔
اور اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اوسان ٹھکانے نہیں رہے تھے اور وہ سہما ہوا نظر آتا تھا اور اس کے گھوڑے میں بھی حرکت نہیں رہی تھی۔ حضرت زرار اس کی گھبراہٹ اور درماندگی کو جان گئے اور اپنے نیزے کے ساتھ اس پر فوراً حملہ کر دیا۔ استفان نے خود کو جب موت کے منہ میں دیکھا تو خود کو گھوڑے سے گرا دیا اور اٹھ کر بے تحاشا بھاگ نکلا۔ آپ بھی فوراً گھوڑے سے اترے اور دشمن خدا کا تعاقب شروع کر دیا، اور کچھ دور جا کر جب نزدیک ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے نیزہ پھینک دیا۔ پھر دونوں میں زمین پر ہی کشتی ہونے لگی، ایک نے دوسرے کے مونڈے پکڑ لیے اور مارکا آرائی شروع ہو گئی۔ اللہ کا دشمن استفان ایک ٹھوس چٹان کی مانند تھا اور حضرت زرار کوہرے بدن کے نحیف الجسم آدمی تھے، مگر اللہ نے ان کو قوت اور سمجھ وافر عطا فرما رکھی تھی۔ لڑائی نے جب طول پکڑا تو حضرت زرار نے آخری بڑی تدبیر کے ساتھ دشمن خدا کے کمر بند پر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے اس کے کمر بند کو پکڑا اور اس کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک کر مارا۔ استفان نے چلا چلا کر وردان کو مدد کے لیے پکارا اور رومی زبان میں کہہ رہا تھا، اے سردار مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وردان نے دور ہی سے بلند آواز میں جواب دیا، ککھ نہ رہے ہوئے تیرا، اور مجھے ان درندوں سے کون نجات دلائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سرماؤں کی یہ بک بک جو وہ آپس میں کر رہے تھے سن رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی یہ بیہودہ گوئی سنی تو آپ حملے کے لیے بے چین سے ہو گئے اور آپ نے وردان پر حملہ کر ہی دیا۔ ادھر حضرت زرار نے اپنے حریف کا ارادہ کیا۔ ان دونوں کا تماشا دونوں لشکروں کے نوجوان دیکھ رہے تھے۔ رومیوں نے یہ دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور عجیب شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ ادھر اصحاب رسول کے نعرہ ہائے تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ حضرت زرار حریف کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے بالکل مہلت نہ دی اور استفان نیچے پڑا نہایت خوف زدہ تھا اور اونٹ کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ دونوں طرف کے لشکروں کا ہر سپاہی اپنے اپنے صاحب کی نصرت اور اعانت سے پہلو تہی کرتا تھا۔ حضرت زرار نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن خدا کے سینے میں اتار کر حلق کی جانب کھینچ لی۔ اس وقت اللہ کے دشمن نے اتنا شور مچایا کہ دونوں لشکروں نے سنا۔ آخر اس کے شور و غوغا کو سن کر تمام رومی لشکر نے مل کر یک بارگی حملہ کر دیا۔ جب حضرت زرار نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ مجھے خواہ خود کو مصیبت میں پھنسانے کا فائدہ، کیونکہ اب آپ کا وہاں ٹھہرے رہنے کا مطلب اس کے سوا کیا تھا کہ خود کو گھوڑوں کے سموں اور کھروں کے نیچے پامال کرتے اور رندواتے۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دشمن کا سر کاٹ کر اس کے سینے سے اتر آئے۔ آپ کا پورا بدن خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ آپ نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہہ کر نعرے کا جواب دیا اور حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ دوسری طرف رومی جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے اور ان کے میمنہ نے حضرت معاذ بن جبل پر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر پر حملہ کر دیا۔ قبیلہ ارمن اور دوسرے عرب قبائل کے نوجوانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے یعنی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پر اس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی بارش میں سورج گہنا گیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر بن نوفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، تم خدائے جبار جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو یاد کرو اور جنگ سے فرار اختیار کر کے آتش دوزخ کو خود پر لازم نہ کرو۔ صبر سے کام لو، صبر سے دین کے محافظ ہو۔ اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والو، ثابت قدم رہو اور ڈٹ جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں چستی اور نشاط، بہادری اور پیش قدمی کا حوصلہ بڑھا دیا۔ کہتے ہیں دونوں فریقوں میں گھمسان کا رن پڑا اور یہ لڑائی نماز عصر تک جاری رہی۔ عصر کے وقت دونوں فریق جدا جدا ہو گئے۔ دونوں طرف کے آدمی کام آئے مگر مشرکین کے بندے زیادہ قتل ہوئے تھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رومی فوج کے اس معرکہ میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 10 سردار اور والیان ملک بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جب فوجیں لوٹ گئیں تو فوجوں کے انخلاء کے بعد جنرل وردان اپنے کیمپ میں واپس آ گیا، چونکہ اس کا دل مسلمانوں کی شجاعت اور صبر و استقامت کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے پیروان دین مسیح، ان عربوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ غالب آئیں گے اور مغلوب نہیں ہوں گے۔ میں ان کی تلواروں کو قاطع یعنی کاٹنے والی اور تمہاری تلواروں کو کند، ان کے گھوڑوں کو تازہ دم صابر اور تمہارے گھوڑوں کو ہانپتے کامتے، ان کے بازوؤں کو سخت اور تمہارے دست و بازو کو کمزور اور سست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم میں عرب کو تم سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت شار اور فرما بردار اور سچے دل سے ماننے والی سمجھتا ہوں، جبکہ تم ظلم و تعدی اور اپنی غداری کی وجہ سے بہت ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ میں پورے یقین اور وثوق سے تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی موجودہ حالت کو نہ بدلا تو تمہارے ہاتھ سے یہ دولت و ثروت اور حکومت و اقتدار جاتا رہے گا۔ الہ یہ کہ تم اپنے قلوب کو گناہوں سے پاک و صاف کر لو اور گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو
اگر تم نے ایسا کر لیا تو مجھے امید ہے اللہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا، اور اگر تم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور توبہ کرنے سے انکار کیا تو یاد رکھو پھر ہلاکت کے گڑھے میں گرنا تمہارا مقدر ہوگا، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک سخت سزا میں مبتلا کر دیا ہے، وہ یہ کہ تم پر ایک ایسی قوم مسلط کر دی ہے جس کو ہم کبھی شمار و قطار میں ہی نہ لاتے تھے، اور نہ ہی کبھی ہمیں اس کی طرف سے کسی قسم کا فکر لاحق ہوا تھا، اور نہ ہمارے دلوں میں کبھی ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ کا خیال پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کی اکثریت میں چرواہے، غلام، بھوکے اور مسکین تھے، مگر آج یہی لوگ ہمارے اوپر ایک عذاب شدید اور آفت عظیم بن کر مسلط ہیں اور درد سر اور وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ حجاز کے قحط، سختی اور ابتلا نے ان کو ہماری طرف نکلنے پر مجبور کیا۔ اب یہاں آ کر جب انہوں نے تمہارے شہروں اور دیہاتوں کی خیرات و ثمرات کو کھایا پیا اور تمہاری زمین کے پھل اور میوے کھائے، جو مکئی اور باجرے کی جگہ گندم کی روٹی نصیب ہوئی، سرکہ اور روغن زیتون کی جگہ شہد، دیسی گھی اور تازہ مکھن ملنے لگا، اور انجیر، انگور اور قسم قسم کے تازہ پھل کھانے کو ملے، اور پھر سب سے عظیم بات یہ ہے کہ ان عربوں نے آ کر تمہاری عورتوں، تمہاری ماؤں اور اہل و عیال کو قیدی بنا لیا، تو نہ جانے کس طرح تم نے اپنی بیویوں کے حق عزت پر صبر کر لیا، اور نہ معلوم تم اس بلائے عظیم کو کیسے برداشت کر گئے۔ کہتے ہیں کہ وردان کی تقریر سن کر کوئی رومی ایسا باقی نہیں رہا تھا جو دھاڑے مار مار کر نہ رویا ہو، ان کی چیخیں نکل گئی، ہر شخص رو رہا تھا اور کف افسوس مل رہا تھا۔ رومیوں میں سے ہر شخص غصے میں بھر گیا اور وہ سخت غیظ و غضب کے عالم میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اپنے خون کے آخری قطرہ تک لڑیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک سانس لینے والا بھی موجود ہوگا جنگ جاری رکھی جائے گی۔ عرب قوم اس حد تک نہیں پہنچ سکتی، ہم انہیں تلواروں سے قتل کر دیں گے، نیزوں میں پرو ڈالیں گے، تیروں سے ان کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے، اور جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ وردان اپنی قوم کے اس جواب سے بہت خوش ہوا۔ عوام، سرداران قوم اور بڑے بڑے سپہ سالاروں اور بہادر جنگجوؤں کو ایک اعلان کے ذریعے طلب کیا گیا تاکہ سب سے مشورہ کر کے ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پھر وردان نے اپنے سپہ سالاروں اور سرداروں کو بلند آواز سے کہا، بادشاہ روم ہرقل کی فوج نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے وہ آپ لوگوں نے سنا۔ قوم میں سے ایک شخص نے جواب دیا، اے وردان، آپ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک ایسی قوم سے پالا پڑا ہے جس سے کسی صورت میں عہدہ برا نہیں ہوا جا سکتا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک شخص ہمارے تمام لشکر پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہماری جمعیت اور کثرت سے ذرا بھی مروب نہیں ہوتا، اور جب تک وہ تنہا ہمارے کئی آدمیوں کو قتل نہیں کر دیتا واپس نہیں جاتا۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہہ دیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدے کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ اگر انہوں نے ہم میں سے کسی شخص کو قتل کر دیا تو ہمارا آدمی دوزخ میں چلا گیا، اور اگر ان کا کوئی آدمی قتل ہو گیا تو سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ موت اور زندگی اس قوم کے نزدیک ایک برابر ہے۔ ہم میں سے اب تک کثیر تعداد قتل ہو چکی ہے جبکہ ان کے معدود چند آدمی جنگ میں کام آئے ہیں، سو مجھے اس قوم روم سے آپ کے لیے کوئی خاص امید اور توقع نہیں، البتہ اگر آپ کسی ترکیب اور کسی طریقے سے ان کے سردار تک پہنچ سکیں اور اس کا کام تمام کر دیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھی خود بخود ہی پسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں، مگر ان کے سردار تک رسائی بھی کسی ہیلا اور مکر و تدبیر کے بغیر ناممکن ہی ہے۔ وردان نے یہ سن کر اس مشورہ دینے والے اپنے مشیر سے سوال کیا کہ امیر جیش المسلمین کو کس ہیلے سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہیلے اور مکر و تدبیر کو جس طرح یہ عرب جانتے ہیں کون جانتا ہوگا؟ اس پر وہ بطریق یعنی سردار رومی کہنے لگا، وردان صاحب، اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر کو مذاکرات کے بہانے اپنے پاس بلا لو، جس وقت آپ دونوں علیحدہ کسی جگہ تنہا ہو جاؤ تو موقع پا کر آپ اس کا گلا دبا دینا، اور اپنے آدمیوں کو جو پہلے سے ہی قریب کسی مقام پر گھات میں اس کو قتل کرنے کے ارادے سے بٹھا رکھے ہوں گے ان کو آواز دے کر بلا لینا۔ اس طرح یہ منصوبہ قتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ وردان نے کہا، میں کسی تدبیر اور ترکیب و طریقے سے اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ نہایت بہادر اور زیرک آدمی ہے۔ ایسی تراکیب اور ہیلوں فریبوں سے وہ ہمارے دام تصویر میں آنے سے رہے، یہ بہت پیچیدہ اور مشکل امر ہے۔ دوسرا یہ کہ نہ میں ان سے بات چیت اور گفتگو کر سکتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے شکار ہو سکتے ہیں۔ بطریق پھر بولا کہ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے، اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو سمجھ لو کہ لشکر اسلام کے امیر تک پہنچ گئے اور کوئی ضرر بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ یہ کہ اپنے 10 نہایت بہادر سپاہی جانے سے پہلے کمین گاہ میں چھپا کر بٹھا دیں، پھر اسے بلا لیں اور اسی جگہ کے قریب جہاں وہ 10 سپاہی چھپے ہوں مذاکرات کے بہانے اسے لے کر بیٹھ جانا اور اسے باتوں میں منہمک کر لینا۔ جب آپ کی طرف سے اسے مکمل اطمینان ہو جائے تو ایک دم اس پر حملہ کر دینا اور ان مورچہ بند سپاہیوں کو چیخ کر آواز دینا تاکہ وہ برق رفتاری سے اپنے مورچوں سے نکل کر
اس امیر کی تکہ بوٹی کر ڈالے اور آپ اس کی ایذا رسانی اور غضن سے محفوظ رہو گے، اور باقی ساتھی پھر خود ہی ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دور تک بھی ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں گے۔ وردان یہ ترکیب سن کر بڑا خوش ہوا، اس کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور بولا کہ یہ ترکیب بہت خوب رہے گی، اور میں آپ کی رائے کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں، مگر اس پر عمل رات ہی میں ممکن ہے اور کل صبح نہیں ہوگی، مگر ہم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا کر فراغت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد وردان نے شام کے نصارہ میں سے ایک داؤد نامی شخص کو جو حمص کا رہنے والا تھا اپنے پاس بلا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم فصیح اللسان اور جرأت مند دل کے مالک ہو اور اپنے فن خطابت کے زور اور دلیل و برہان کے طریق سے مقابل کو زیر کرنا جانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ کل تک کے لیے وہ جنگ کو موقوف رکھیں، نیز ان سے کہنا کہ کل صبح سویرے ان کا سردار ہمارے پاس آئے تاکہ میں وردان بذات خود اس سے مذاکرات کر کے کوئی معاملہ طے کروں اور صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ صلح کے امکان کو ابھی تک رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس صلح کے نتیجے میں ان عربوں کے جو مطالبات ہوں گے اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا، اور ہم ان کو بہت کچھ مال و اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ داؤد نصرانی نے کہا، حیف ہے تجھ پر، بادشاہ نے تجھے جنگ کا حکم دیا ہے اور تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو نے عربوں سے اگر مصالحت کی تو عرب دنیا تجھے بزدل اور ڈرپوک کے لقب سے یاد رکھے گی، اور مجھ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں عربوں سے مصالحت کے لیے بات چیت کروں، کیونکہ اگر بادشاہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میں صلح کے لیے درمیان میں واسطہ بنا تھا تو وہ مجھے فوراً قتل کرا دے گا، لہٰذا میں اس طرح کی کسی ڈیل کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گا۔ وردان نے کہا، تجھ پر افسوس ہے، یہ تو دراصل ہم نے ایک ہیلا سوچا ہے اور تو بات کو نہیں سمجھتا۔ میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے قتل کر دوں، اور بعد میں اس کی یہ سپاہ خود ہی تتر بتر ہو جائے گی، اور منتشر جمعیت کو تہہ تیگ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت خالد کے متعلق اس نے جو خفیہ سازش تیار کی تھی اس کے متعلق داؤد کو بریف کیا۔ داؤد نصرانی اس کی پلاننگ کو سن کر کہنے لگا، اے وردان، باغی، مکار اور دغاباز آدمی ہمیشہ اور ہر منصوبے میں منہ کی کھاتا ہے اور ذلیل و خوار ہوا کرتا ہے۔ ہیرا پھیری اور دجل و فریب جس کا تانا بانا تو نے بن رکھا ہے، اس کو چھوڑ اور جمعیت کا مقابلہ اپنی جمعیت سے کر۔ وردان یہ سن کر لال پیلا ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا، میں تجھ سے اس کام میں مشورہ نہیں طلب کرتا، بلکہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچا دے اور جو میں کہتا ہوں وہ کر، اور تو بحث اور جھگڑا چھوڑ۔ داؤد نے کہا، بالکل ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر چل دیا، مگر دل نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، اور جی میں کہا، وردان نے بھی لگتا ہے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ چلا اور مسلمانوں کے لشکر کے قریب جا کر ٹھہر گیا اور زور سے آواز دی اور بلند آواز سے کہا، اے اقوام عرب، کیا خون ریزی اور قتل پر بس نہیں کرتے؟ اللہ تم سے اس کے متعلق باز پرس کرے گا۔ ہم ایک امر پر متفق ہو گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس امر پر صلح ہو جائے گی۔ تمہارے سردار کو مکالمے کے لیے میرے پاس آنا چاہیے تاکہ میں اپنے یہاں آنے کا مقصد اور غرض اس کے سامنے بیان کر سکوں، اور اگر کسی وجہ سے وہ خود نہ آ سکتے ہوں تو اپنا نمائندہ کو بھیج دیں تاکہ وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے۔ یہ ابھی اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید آگ کے شعلے کی طرح یکدم نمودار ہوئے، اپنی لمبی ذرا کو کفن کی طرح پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں نیزہ ہے جسے آپ نے اپنے اصیل گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ بوڑھے نصرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو بولا، اے عربی، رکیے اور آرام سے میری بات سنیے، میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی جنگ میرا مشغلہ ہے، میں تو امن کا پیغمبر ہوں، لڑائی بھڑائی اور شمشیر و سنا کا میں قائل نہیں ہوں، میں مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا خواہ ہوں، میں سفیر ہوں اور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے آیا ہوں، اور اب جو میں کہوں وہ سن لیں۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تاکہ میں بے دھڑک ہو کر اور کھل کر آپ سے اپنے آنے کا مدعا بیان کر سکوں۔ حضرت خالد نے نصرانی کے مطالبے پر نیزہ واپس زین کے قربوس میں رکھ دیا اور عیسائی کے قریب ہو گئے اور اس سے فرمایا، تو اپنا کام پورا کر اور جو پیغام لایا ہے بیان کر، مگر ایک بات پیش نظر رہے کہ سچ پر کاربند رہنا اور سچ بولنے کا فائدہ تجھے ہی ہوگا، کیونکہ جو شخص سچ بولتا ہے نجات پانے والا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔ داؤد نے کہا، اے عربی، آپ سچ فرماتے ہیں، میں اس غرض کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر اور ہمارا سپہ سالار خون ریزی کو پسند نہیں کرتا اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آدمی جنگ میں قتل ہو چکے ہیں اس کو مقتولین کا بہت زیادہ رنج اور ملال ہے، اس لیے اس کی رائے یہ ہے کہ انسانی جانوں کا یہ قتل عام دونوں طرف سے اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مالی امداد کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک تحریری معاہدہ کر لیں جس پر آپ کے اور آپ کے بڑے بڑے سرکردہ حضرات کے دستخط ثبت ہوں،
معاہدے میں یہ بات ملحوظ رکھنی ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی آج کے بعد ہم سے کوئی تعرض اور ٹکراؤ نہیں کریں گے، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور قلعوں پر حملہ کریں گے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی یقین دہانی کرا دیں تو ہمیں آپ کے قول پر مکمل اعتماد اور وثوق ہوگا، اور آپ کے اس کردار پر ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس بقیہ دن میں بھی لڑائی موقوف رکھی جائے، اور جب صبح طلوع ہو تو آپ اکیلے تن تنہا تشریف لے جا کر معاہدہ کریں، اور جنگ بندی کے معاہدے کی دستاویزات پر اپنے دستخط ثبت فرمائے، اور مل بیٹھ کر غور و فکر کے اور بحث کے بعد جو کچھ آپ دونوں طے کریں اس پر عمل ہونا چاہیے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ اللہ سے امید ہے کہ دونوں سرداروں کی باہمی بات چیت کے نتیجے میں دونوں فریق کی فوجوں کے قتل اور ہلاکتوں کا یہ بڑھتا ہوا سلسلہ بند ہو جائے اور امن ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب داؤد کی یہ تمام گفتگو سن لی تو بڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر فرمایا، جنرل وردان کے دل میں جو بات ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، اگر اس کے اندر کسی قسم کی چال یا مکر و حیلہ اور سازش مضمر اور مخفی رکھی گئی ہے تو کان کھول کر سن لو۔ اللہ کی قسم، خفیہ تدبیر، جنگی مکر و خدا اور چال چلنا ہماری گھٹی میں شامل اور ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس فن میں ہمارے مصر و برابر شاید ہی کوئی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر سن لو کہ اس قسم کی سازش کر کے اور فریب دے کر اگر وہ کسی کامیابی کا خیال اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ منہ کی کھائے گا، اور اس طرح شاید وہ خود کو موت اور ہلاکت کے منہ میں دھکیل رہا ہے، اور مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے جنگ جیتنے کا اس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے، اور وہ اپنی فوج کا استحصال کر کے اور ان کو بھیکھو بن سے کاٹ کر اپنی آرزوؤں کا خون کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کا یہ قول حق و صداقت پر مبنی ہے تو پھر سن لو اور اسے یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارے ساتھ ہماری مصالحت اور امن و صلح کا معاہدہ صرف دو باتوں پر ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تم اپنی جماعت اور اپنے سرداروں اور اپنی اولاد کا جزیہ ادا کر کے امن حاصل کر سکتے ہو۔ باقی رہا مال، سو اس کی مجھے خواہش نہیں ہے، ہاں البتہ مال اسی طریقے سے لے سکتا ہوں جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہر سال کے آغاز میں بطور جزیہ ہمیشہ مال ادا کرو۔ داؤد بادل ناخواستہ آپ کی یہ گفتگو سنتا رہا، آخر کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خواہش ہے ایسا ہی ہو جائے گا، مگر جس وقت تم دونوں ہم منصب سپہ سالاروں کی ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو ہو جائے گی تو تمہارے درمیان فیصلہ ضرور ہو جائے گا، اور مجھے اب اجازت دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر داؤد کے دل پر آپ کا رعب چھا گیا اور وہ گھبرا گیا۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، یہ عربی سچا ہے اور عرب اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں، اور خدا کی قسم میں یقین سے جانتا ہوں کہ وردان قتل ہو کر رہے گا اور اس کے بعد ہمارا بھی نمبر ہے۔ میرے لیے اس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار اور جائے فرار نہیں ہے کہ میں عربی سے سچ سچ کہہ کر اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے امان طلب کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ جہاندیدہ بوڑھا نصرانی حضرت خالد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے عربی بھائی، مجھے میرے سردار نے جو کچھ تلقین کیا تھا اس میں سے ایک اہم بات تو میں آپ سے کہنی بھول ہی گیا۔ آپ نے پوچھا، وہ کیا؟ داؤد نے کہا، آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جنرل وردان نے دراصل آپ کے خلاف ایک سازش تیار کی ہے۔ اس کے بعد داؤد نے پوری سازش سنائی اور آپ کو وردان کے مکر و حیلہ سے مطلع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا، تیری آل و اولاد اور تیرے مال و اسباب کے لیے امان ہے اور تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تو اپنی قوم کو اس عہد و پیمان سے آگاہ کرنے کی مخبری کرے اور نہ غداری کا مرتکب ہو۔ اس نے کہا، اگر میں نے غداری کرنی ہوتی تو تمام واقعہ ہی آپ سے بیان نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا، اب یہ بتاؤ کہ رومیو نے ان 10 آدمیوں کو چھپانے کے لیے کمین گاہ کہاں مقرر کی ہے؟ داؤد نے کہا، لشکر کے دائیں طرف ریت کے ٹیلے کے پاس ان کا مورچہ ہوگا۔ پھر اس نے اجازت چاہی اور واپسی کی راہ لی اور جا کر اپنے صاحب کو حضرت خالد کے جواب سے آگاہ کیا۔ جنرل وردان سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سلیب سے امید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ پھر اس نے فوری طور پر 10 بہادر اور جاں باز فوجیوں کا ایک دستہ طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ پیدل ہو کر جائیں اور نامزد کمین گاہ میں جا کر چھپ جائیں۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا، اے ابو سلیمان، اللہ ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے نصرانی بابا والی ساری کہانی سنائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اکیلا ہی اس قوم کی طرف نکلوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، مجھے اپنی جان کی قسم تم ان سب کو کافی ہو، مگر اللہ نے تم کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالو۔ اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ،
اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن نے تمہارے مقابلے میں 10 آدمی تیار کیے ہیں اور اس طرح وہ 11واں ہے۔ مجھے اس لائن سے اس وقت تک تمہارے متعلق اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک تم بھی اس کی طرح 10 آدمی متعین کر کے ان کی کمینگاہ کے قریب گھات میں نہ لگا دو اور چھپا کر نہ بٹھا دو، کیونکہ مخبر نے ان کے مورچے کا پتہ تو آپ کو بتایا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کمینگاہ کا پتہ اس نے دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بس ٹھیک ہے، تم بھی اپنے 10 آدمی چن لو اور ان کو حکم دے دو کہ ان کی کمینگاہ کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ جس وقت وہ لانتی اپنے فوجیوں کو چلا کر بلائے گا، تم بھی اپنی پلٹن کو آواز دے دینا، وہ انشاءاللہ انہیں کافی ہوں گے، اور اس طرح آپ کے متعلق میرا خدشہ دور ہو جاتا ہے۔ اور ادھر ہم اپنے گھوڑوں پر الرٹ رہیں گے۔ جس وقت تم اس دشمن خدا سے فارغ ہو جاؤ تو ہم اپنی سپاہ کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں گے، اور اللہ سے ہمیں فتح و نصرت کی کامل امید ہے، وہی ہماری مدد فرمائے گا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کا ارشاد بجا ہے، میں آپ کے قول کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 حضرات کو بلایا۔ جب یہ تمام حضرات مجتمع ہوئے تو حضرت خالد نے جنرل وردان کی سازش اور اس کے مکر و حیلہ کے بارے میں اپنے ان اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو بریفنگ دی اور رومیوں کی سازش سے آگاہ کیا، اور دفاعی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہ تم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جا کر مورچہ بند ہو جانا، اور جس وقت میں تمہیں آواز دوں تو میری آواز کے ساتھ ہی فوراً نکل کر دشمن کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کر کے دبوچ لینا، اور اللہ کے دشمن جنرل وردان کو میرے حصے میں چھوڑ دینا، اس کے لیے انشاءاللہ میں کافی ہوں گا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر، یہ معاملہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شر حد سے بڑھ چکا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وردان کی فوج اس کو آپ کے مقابلے میں آنے سے روک دے گی، اور پھر تمام کے تمام یک بارگی آپ پر حملہ کر دیں گے، لہٰذا آپ دشمن کی طرف اور بھی زیادہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں تاکہ اللہ کرم کرے اور ان کا شر آپ تک نہ پہنچے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اسی وقت رات ہی رات میں اس قوم کی کمینگاہ کی طرف چل پڑنا چاہیے، اور اگر ہم انہیں سوتا ہوا پائیں تو صبح چڑھنے سے پہلے ہی ان سے فارغ ہو لیں اور ان کی جگہ پھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں۔ صبح کو جب جنرل وردان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے نکل آئیں۔ حضرت خالد زرار کی بات سن کر مسکرائے اور ہنس کر فرمانے لگے اگر ایسا ممکن ہو تو لیجئے، پھر تم ہی یہ کام کرو، اور تم 10 ساتھی جن کو میں نے چنا ہے جانے کی تیاری کرو، اور میں تم کو ان ساتھیوں پر سردار مقرر کرتا ہوں، تم ان کو اپنی کمان میں لے کر ابھی روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے ارادے اور مقصد میں کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور آئندہ کے لاہ عمل کے لیے نیک فال۔ حضرت زرار یہ کہہ کر کہ میں انشاءاللہ ان تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہوں گا، اپنے لشکر سے جدا ہوئے اور تمام ساتھیوں نے ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، دعاؤں کی التجا کی، اور رات اس وقت جب ایک پہر گزر چکی تھی کہ چل دیے۔ حضرت زرار خود اپنے ساتھیوں کے فرنٹ پر تھے اور رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے شیروں اور مجاہدوں کا مختصر سا کارواں رواں دواں تھا۔ ترجمہ: اندھیرے میں مجھ سے جن بھی گھبراتا ہے جب میں اندھیرے میں داخل ہوتا ہوں، تو اس مکار اور ہیلا ساز پر جس نے ہمیں دھوکہ دینے کو کمین گاہ بنائی، حالانکہ خفیہ تدبیر کرنے اور جنگی چال بازی میں تو اس کی اصل اور جڑ ہم ہیں۔ میں دشمنوں کے ساتھ جہاد میں ضرور اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں گا۔ جسارت مند اور بہادر آدمی جنگ کی ہولناکیوں سے جزا فضا کرنے اور ڈرنے والا نہیں۔ حضرت زرار اپنے ساتھیوں کو لے کر رات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں کو وہاں رکنے کو کہا اور فرمایا تم لوگ یہیں ٹھہرو تا وقت کہ میں رومیوں کے بارے میں کوئی خبر لے کر تمہارے پاس نہ آؤں۔ پھر آپ نے کپڑے اتار دیے، یعنی جنگی لباس اتار دیا، تلوار ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ پہاڑ اور ریت کے ٹیلے کی آڑ میں چھپتے ہوئے چلتے گئے۔ جب آپ قوم روم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو دن بھر کی تھکاوٹ سے نیند میں مدہوش اور مست پایا۔ پھر ان کو کسی طرف سے دشمن کے حملے اور مقابلے کا بھی کوئی سامنا نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر سوئے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت زرار کا ارادہ ہوا کہ ان کو قریب جا کر موت کی نیند سلایا جائے، مگر مان خیال آیا کہ اس طرح وہ جاگ جائیں گے، کیونکہ جب ایک کو قتل کروں گا تو اس کے شور کی وجہ سے دوسرے اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ آئے اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، جس چیز کا ارادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے تھے وہ موجود ہے، اور جس چیز کا تمہیں ڈر تھا وہ مفقود ہے۔ تلواریں ننگی کر لو اور اس قوم کی طرف چل پڑو، اور پھر جس طرح چاہو ان کو کاٹ دو۔ یاد رہے کہ تم میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو بانٹ لینا ہوگا اور سب نے یک بارگی ضرب لگانی ہے، اور جس قدر ہو سکے اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دینا۔ سب ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا
حبً و کرامتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زرہیں اتاری، تلواریں غلافوں اور میانوں سے باہر نکالیں اور حضرت زرار کی قیادت میں ان کے پیچھے چل دیے۔ جب یہ حضرات اس قوم کے پاس پہنچے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ہتھیار اتار کر اپنے اپنے سرہانے رکھے ہوئے تھے، مجاہدین متفرق ہوئے اور ایک ایک کو سنبھال لیا۔ جب پوری طرح ان کے قتل پر تیار ہو گئے تو اپنی تلواریں بلند کی اور ان کے منہ، گردنوں اور پشتوں میں پیوست کر دی اور انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ تلواروں کی ضربیں اتنی کاری تھی اور جم کر لگائی گئی تھی کہ کاٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دی گئی، اور جب سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تو اس کے بعد ان کے اسلحہ اور دوسرے سامان کو قبضے میں لے لیا۔ حضرت زرار نے فرمایا، ساتھیو تمہیں خوشخبری ہو، یہ پہلی فتح ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی اللہ پاک سے ہمیں فتح کی قوی امید ہے اور اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا ہے اور اس امر کو اپنے درست انجام تک پہنچانے والا ہے۔ سب نے اپنے پروردگار کی اس مدد اور نصرت فرمانے پر حمد و ثنا کی اور پوری رات اللہ کی اس عنایت بے پایاں اور بے حد کرم اور بندہ نوازی پر شکر و سپاس سے رطب اللسان رہے، اور آئندہ بھی اس طرح فتح و نصرت خداوندی کے لیے رات بھر دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی ضیاء اور روشنی نے بجلی کی طرح چمک اور لشکارہ مارا۔ یہ حضرات مجتمع ہوئے، اپنے کپڑے اتار کر رومیوں کی وردیاں پہن لی اور نقاب اوڑھ لیے، اس ڈر سے کہ ممکن ہے کہ جنرل وردان کا بھیجا ہوا کوئی شخص اچانک آ دھمکے اور ان کو دیکھ لے اور بنا بنایا سارا منصوبہ اور کام خراب ہو جائے۔ چھپ کر بیٹھ گئے، جاسوسوں کی لاشیں ٹبے کے نشیبی گڑھے میں غائب کر دیں اور اوپر مٹی ڈال دی اور مسلح ہو کر فتح کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اپنے ساتھیوں کو حرب کے طریقے کے مطابق مرتب فرمایا، سرخ کپڑے زیب تن کیے اور سر پر زرد امامہ باندھا۔ ادھر رومیوں نے بھی صف بندی کی اور ہتھیار لگائے اور صلیبوں کو بلند کیا۔ مسلمان تیاری میں ہی تھے کہ رومیوں کے لشکر کے قلب میں سے ایک سوار نے نکل کر ندا دی اور کہا، اے گروہ عرب، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کل معاہدہ ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ کیا تم عہد شکنی کرنے پر اتر آئے ہو؟ حضرت خالد یہ سن کر آگے بڑھے اور اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا شیوا غداری کرنا نہیں ہے۔ سوار نے کہا، وردان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر مذاکرات کریں تاکہ غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ اور وہ کس امر پر متفق ہوتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا، تم واپس ہو جاؤ اور اپنے جنرل صاحب کو اطلاع دو کہ میں بھی بلا تاخیر اور بغیر کسی قسم کی ڈھیل دیے بے خوف ہو کر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس سے مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اس نے جا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب جنرل وردان کو پہنچا دیا۔ اس دشمن خدا نے فوراً اپنی لمبی سے ذرہ کفن کی طرح زیب تن کی، جواہرات جڑے گلو بند اور مفلر کو ٹائی کی طرح گلے میں باندھا، خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اوپر تاج سجا کر چل دیا۔ حضرت خالد نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا غالب امکان یہ ہے کہ حضرت زرار اپنے ساتھیوں سمیت دشمن تک ضرور پہنچ چکے ہوں گے۔ جس وقت آپ مجھے حملہ آور ہوتا دیکھیں تو آپ بھی مع لشکر ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا اور حسب ذیل اشعار پڑھتے ہوئے دشمن خدا کی سرخوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہم سے ناقد بن علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ترجمہ، یا اللہ، میرا تمام امور میں تجھی پر بھروسہ ہے، اگر میری موت قریب آ گئی ہو تو میری مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ، مجھے نیک عمل کی توفیق دے اور میرے کاموں میں جو لغزشیں ہوئی ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میری تلوار سے شرک کا قلعہ قما کر دے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ اے مولا کریم، تمام امور میں ایک تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ناقد بن علقمہ نے بیان فرمایا کہ میں ایاز بن غنم عسکری کی یونٹ کے قلب میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے حضرت خالد بن ولید کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ جب اللہ کے دشمن وردان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لباس کو دیکھا تو اس کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور اس نے گمان کیا کہ وہ بس میرے پاس پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ ٹیلے کے قریب ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ وردان کے بالکل قریب ہو گئے، اور جب اس نے آپ کو اپنے بالکل قریب پایا تو اپنے خچر سے اتر پڑا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور دونوں جنرل ٹیلے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جنرل وردان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے خوف سے تلوار ہاتھ ہی میں رکھی۔ آپ اس کے عین مقابل بیٹھے تھے۔ فرمایا، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ، مگر سچ پر کاربند رہنا، حق کا راستہ اختیار کرنا، اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ تو ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہے کہ جو کسی کے دھوکے میں نہ آئے گا، نہ مکر و حیلہ سے سرنگوں ہونے والا ہے، کیونکہ وہ خود مکر و چال بازی کی جڑ اور اصل ہے اور جنگی تدابیر اور حیلہ سازیوں کے قلعے کا ستون ہے۔ بہرحال تو نے جو کہنا ہے کہہ۔ وردان نے کہا،
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اس وقت معاملہ میرے تیرے درمیان ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے مجھ سے بیان کر، لیکن لوگوں کے قتل عام اور خون ریزی سے باز آ جاؤ، اور خوب جان لو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا ہے، تمہارے ان افعال و اعمال کا خدائے برتر کے ہاں حساب ہوگا اور تم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اور اگر تمہیں ہماری دنیا سے کسی چیز کی خواہشوں اور مال و اسباب کی حاجت ہے تو ہم ہرگز تم پر اپنی طرف سے خیرات کرنے اور صدقہ دینے میں کسی قسم کا بخل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک تم دنیا کی سب سے زیادہ کمزور، ضعیف، مفلوق الحال اور پسماندہ قوم ہو، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں لوگ قحط کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہارا حال بہت ہی پتلا ہے۔ تم جو مانگنا چاہو مانگ لو، ہم تمہیں صدقہ و خیرات دینے کو تیار ہیں۔ اب جو جی میں آئے کہو اور ہماری طرف سے تھوڑا بہت مال و منال لو اور کنات کرو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: اے دنیائے نصرانیت کے ذلیل کتے، سن، اللہ نے ہمیں تمہارے صدقات سے بے نیاز فرما دیا ہے اور تمہارے اموال کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں تقسیم کریں، اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لیے مباح اور حلال کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، لیکن اگر اس کا انکار کرو تو پھر ذلت و خواری کے ساتھ ہر ایک کی طرف سے جزیہ دو، اور اگر اس کا بھی انکار ہے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے، حتیٰ کہ ہم دونوں فریقوں کے آدمی جنگ میں کام آئیں اور گردنیں کٹائیں، پھر اللہ ہم میں سے جسے چاہے فتح و نصرت سے نواز دے، اور ہمارے پاس تمہارے لیے یہی کچھ ہے جو تم سن رہے ہو۔ اگر اس کا انکار ہے تو جنگ ناگزیر ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں جہاد کا بہت شوق بھی ہے۔ باقی تیرا ہماری جماعت اسلام کو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور کہنا تو کان کھول کر سن لو، تم ہمارے نزدیک کتے کے برابر ہو، ہمارا ایک آدمی تمہارے 1000 آدمی کو بھی کمزور سمجھتا ہے۔ تیری یہ باتیں اس قسم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک مصالحت اور امن و عاطفی کے خواہش مند کرتے رہے ہیں، اور اگر تم مجھے میرے لشکر اور قوم سے دور اور الگ تنہا دیکھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، اور اگر تمہارے دل میں مجھے اکیلے دیکھ کر کچھ ہلچل ہو رہی ہے تو چل یہ چاؤ بھی پورا کر لے، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میں تجھے کافی رہوں گا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنرل وردان نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو مورچوں میں چھپے بیٹھے اپنے ساتھیوں پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے وہ ایسے چھلانگ لگا کر اٹھا کہ اپنی تلوار بھی غلاف اور قور سے نہیں نکالی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملے میں اس کے دونوں بازوؤں پر زور سے ہاتھ مارا اور دونوں پہلوان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دشمن خدا وردان نے چلا چلا کر اپنی فوج کو بلایا، کیونکہ اس کو پورا وثوق تھا کہ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گرفت میں ہے۔ اس نے چیخ کر بلند آواز سے کہا، جلدی دوڑو اور میرے پاس پہنچو، سلیب نے امیر عرب کو مغلوب کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفت میں ہے۔ ابھی وہ اپنا یہ کلام پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ قوم نے اس کی آواز کو سن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ٹیلے کے پیچھے مورچہ بند تھے، انہوں نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو فوراً پرانے کپڑوں کو جو وہ پہنے ہوئے تھے اور زروں کو جو ان کے بدنوں پر تھی اتار پھینکا اور ہاتھ میں برہنہ شمشیریں لیے عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور جتنا ممکن ہوا جلدی پہنچنے کی کوشش کی۔ جو شخص سب سے پہلے پہنچا وہ اسلام کے قابل صد فخر بہادر سپوت حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ حسب عادت ننگے بدن تھے، صرف تہبند باندھ رکھا تھا، تلوار کے دستے پر ہاتھ تھا اور ببر شیر کی طرح دوڑ رہے تھے۔ باقی بہادران عرب آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ کا دشمن وردان آنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فوج کا ایک مختصر سا دستہ اس کی طرف تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور اس کو یہی یقین تھا کہ اس کی فوج کا وہ دستہ اس کی کمک اور مدد کے لیے پہنچ رہا ہے جسے اس نے منصوبے کے تحت ریت کے ٹیلے کے پیچھے اپنی خاص مہم کے لیے چھپا رکھا تھا۔ اس لیے وہ آخری دم تک یہی سمجھتا رہا کہ اس کے اپنے آدمی پہنچ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب بہادران اسلام اس کے نزدیک پہنچے اور ان کے فرنٹ پر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ چیتے کی طرح لپکتے اور جست لگاتے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور اپنی شمشیر کو گھما اور لہرا کر حرکت دیتے آ رہے تھے۔ وردان نے جب اس خلاف توقع صورتحال کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ کھڑا درخت بہد کی طرح کانپ رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے تم ہی قتل کر دینا، اس جن بھوت سے مجھے ہلاک نہ کروانا، کیونکہ اس شیطان کی تو شکل دیکھ کر ہی مجھے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا قاتل لامحالہ یہی شیر بہادر ہوگا۔ وردان اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو حرکت دیتے شیر کی طرح ڈکارتے اور رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔
میں ابھی ابھی وردان کو اس کے بیٹے حمران سے لاحق کر دوں گا اور بتوں کے پجاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا۔ میں اپنے اس عمل سے اپنے بہت احسان فرمانے والے مالک حقیقی کو خوش کروں گا اور اس کام کے ذریعے میں اللہ کی معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کہاں ہے تیرا مکر و فریب جو تو نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوچا تھا؟ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف تلوار چمکائی۔ حضرت خالد نے یہ دیکھا تو چلا کر فرمایا، اے زرار، ذرا رکیے، اس تک پہنچنے میں صبر سے کام لیجئے، جب تک میں اس کو قتل کرنے کا حکم نہ دوں اسے ہلاک کرنے سے توقف کیجئے۔ اس وقت تک اصحاب رسول جو حضرت زرار کے پیچھے آ رہے وہ بھی اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے پہنچ گئے۔ ان میں سے ہر ایک وردان کو قتل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ آپ نے ان کو اشارے سے حکم دیا کہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہیے اور جب تک میں حکم نہ دوں اسے مہلت دو۔ وردان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت پیدا ہوئی کہ گھبراہٹ سے کانپنے لگ گیا اور بوکھلا کر زمین پر گر پڑا اور انگلی سے اشارہ کر کے امان امان پکارنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امان صرف اس شخص کو دی جاتی ہے جو امان کا اہل ہو، اور تو وہ شخص ہے جس نے ہم سے منافقت کی ہے، کیونکہ تو زبان سے امن و سلامتی کا راگ الاپتا رہا اور دل میں مکر و فریب کو چھپائے رکھا، گویا منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، مگر اللہ کا کام ہوا کہ تیرا مکر و فریب ہم پر نہ چل سکا، کیونکہ اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو اب تو انہوں نے اسے بالکل مہلت نہ دی اور اس کے شانے کی ہڈی پر زور سے تلوار کا ایسا قاری وار کیا کہ تلوار آر پار ہو گئی اور جھٹ سے اس کے سر پر سے تاج کو اچک لیا اور کہا، جو شخص جنگ میں کسی چیز کو جلدی سے بڑھ کر اٹھا لے اس کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجاہدین کی تلواریں حرکت میں آئی اور اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی اور جلدی سے اس کے تمغات، اسلحہ اور زائد لباس کو قبضے میں لے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں رومیوں کی طرف سے ڈر ہے، کیونکہ رومی فوج کو اپنے سپہ سالار کا انتظار ہے اور وہ اس کے لیے چشمے برا ہیں۔ ان کو ذرا بھی شک گزرا تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے فوراً وردان کا سر کاٹ لو اور رومی مقتولین کی جو وردیاں تمہارے پاس ہیں ان کو پہن لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم رومی لشکر کے قریب ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہہ کر ان پر حملہ کر دینا، تمہاری تکبیر کے وقت دوسرے مسلمان بھی حملہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم سن کر ہر شخص نے اپنے اپنے مقتول کا قصد کیا اور اس کا لباس اور اس کا اسلحہ اتار کر خود پہن لیا اور انہی کی زرہیں بھی اتار کر خود پہن لی اور مقابلے کے لیے رومیوں کی طرف چل دیے۔ اور رومی لباس اور اسلحے میں چونکہ خود کو چھپائے ہوئے تھے اس لیے ان کو شک نہ ہوا کہ یہ مسلمان مجاہدین ان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ انہیں اپنے آدمی سمجھتے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لشکر کے آگے رہ کر ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ وردان کا سر جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نوک پر لگا رکھا تھا، جس وقت یہ ٹیلے کی اوٹ سے دونوں لشکروں کے سامنے میدان میں آئے تو رومیوں کے لشکر کی طرف چل دیے۔ ان کے ادھر مڑنے اور ان کی طرف رخ کرنے سے رومیوں کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے وردان کے سر کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کر لیا اور انہوں نے خوشی سے بھنگڑے ڈالنے اور تالیاں بجانی شروع کر دی اور بطور فخر صلیبوں کو بلند کرنے لگے اور شور و گل سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کے دلوں پر خوف سا چھا گیا اور ان کو ایسا لگا کہ ان کے امیر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اور کوئی خوف زدہ اور سہما ہوا ہے اور کسی نے رونا شروع کر دیا اور کسی نے چیخو پکار شروع کر رکھی ہے۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لشکر کی صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے جنرل وردان کا سر لیا اور لوگوں کے سامنے کر دیا اور دکھلا کر بلند آواز سے فرمایا، اے اللہ کے دشمنوں، یہ تمہارے سپہ سالار وردان کا سر ہے اور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ پھر آپ نے اس کو پھینک دیا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ اکبر پڑھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے دشمن پر حلہ بول دیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجاہدین کو جہاد کے لیے ابھارا اور ندا کر کے فرمایا، اے اسلام کے محافظوں اور دین کے حمایتوں، دشمن پر حملہ کر دو، اور یہ کہہ کر خود بھی حملہ آور ہوئے اور ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ رومی فوج نے جب اپنے صاحب کا سر دیکھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ عرب مجاہدین نے ان کے سردار وردان کو قتل کر دیا ہے تو انہوں نے پسپا ہو کر بھاگنا شروع کر دیا، مگر وہ گھیرے میں آ چکے تھے، اس لیے ہر طرف سے تلوار نے ان کا خوب کام تمام کیا۔ پتھروں، ٹیلوں، غرزے کے جہاں بھی کوئی چھپا ہوا تھا مجاہدین نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو تہہ تہہ کیا اور چاشت کے وقت سے لے کر نماز عصر تک تلوار برابر اپنا کام کرتی رہی۔ رومی فوجی
बिदके हुए और बेमुहार ऊँटों की तरह इधर उधर मुंतशिर और बिखरे हुए थे। हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में था। मेरे पास दमिश्क के घोड़ों में से एक घोड़ा था और हम मुशरिकीन के निशानात देखकर उनका ताक़ुब कर रहे थे। जब हम दौर नामी एक शाहराह पर पहुंचे तो हमें दूर से गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हमने गुमान किया कि यह हरकत बादशाह ने अपने लश्कर की इमदाद के लिए कोई ताज़ादम फौज भेजी है। ये समझकर हम चौकन्ना और होशियार हो गए। इसी तरह हमारे पीछे आने वाले मुसलमानों ने भी यही ख्याल किया कि रोमी फौज की मदद के लिए लश्कर आ रहा है। चुनाचे वो भी फिक्रमंद हुए और होशियार हो गए। जब ये गुबार हमारे करीब हुआ तो दफतन हमें मालूम हुआ कि खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमारी मदद के लिए ये लश्कर रवाना फरमाया है। चूँकि रोमी फौज अपने सरदार के कत्ल के बाद इंतशार का शिकार हो गई थी और वो इसी तरह मुंतशिर हुई फिर रही थी जिधर से मुसलमानों का लश्कर आ रहा था, इसलिए रोमियों का जो फौजी भी उनके हत्थे चढ़ता उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और उसके मालो असबाब को गनीमत बना लिया। मुसन्निफ लिखते हैं, अल्लामा सख्फी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत यूनुस बिन अब्दुल आला रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद हराम से मुझसे यूं बयान किया है कि ये लश्कर जो मुशरिकीन की शिकस्त और पसपाई के दिन अजनादीन के मकाम पर मुसलमानों की रिलीफ के लिए कुमक के लिए पहुंचा था, उसकी कमान हज़रत अमर बिन आस बिन वाइल सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे थे। ये लश्कर रोमी फौज के साथ लड़ाई के वक्त मौजूद ना था और इसकी कमान भी वहां पहले से मौजूद लश्कर इस्लाम में से कोई शख्स ना कर रहा था, बल्कि ये लश्कर उसी रोज पहुंचा था जिस रोज रोम की फौज को हजीमत और पसपाई हुई थी। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अजनादीन के मकाम पर रोमी फौज की नफरी 90,000 थी और उनमें से उस रोज जो कत्ल हुए उनकी तादाद 50,000 से जायद थी, इससे कम हरगिज ना थी। लड़ाई के गर्दो गुबार की वजह से कुछ तो अपनों के हाथों से ही कत्ल हुए, बाकी मांदा फरार हो गए, जिनमें से बाज ने कैसारिया का रुख किया और बाज दमिश्क की तरफ भाग गए। मुसलमानों के हाथ इतना माल लगा कि इससे कबल इस कदर माल गनीमत हासिल नहीं हुआ था। सोने और चांदी की सलीबें और सोने की जंजीरें जो उन्हें मैदान जंग से मिली, उनका तो कोई हद और हिसाब ना था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तमाम माल को बमा उस्ताद के जो वरदान के सर से माल गनीमत में हाथ आया था जमा करके तकसीम के लिए रख लिया और फरमाया, अभी इसमें से कोई चीज़ तकसीम नहीं की जाएगी, जब इंशाअल्लाह दमिश्क फतह होगा तो फिर माल गनीमत को आप लोगों पर तकसीम कर देंगे। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अजनादीन की जंग 28 जमादुल अव्वल 13 हिजरी को वाक़ हुई थी और फतह अजनादीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात से सिर्फ 30 रोज़ पहले वाक़ हुई थी। जब अजनादीन की मुकम्मल फतह हो गई तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम अमूर से फरागत हासिल करके जंग की मुकम्मल रिपोर्ट लिखी और दरबार खिलाफत में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक तफसीली ख़त तहरीर किया, जिसका मज़मून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस खालिद बिन वलीद बाखिदमत खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ जिसका सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, और मैं दरूद व सलाम पेश करता हूँ अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फिर मैं मज़ीद हम्द और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के इस अमर पर कि उसके फजल व करम से मुसलमान सलामत रहे और मुशरिकीन हलाक और बर्बाद हुए। खुदा का शुक्र है कि दुश्मन की अदावत के शोले ठंडे हुए और हमारी मुठभीड़ हुई अजनादीन में गवर्नर होम्स जनरल वरदान के साथ। उन्होंने अपनी फतह का क़ब्ल वक्त ही खूब प्रोपेगेंडा और चर्चा कर रखा था और सलीबों को उठा रखा था और अपने दीन की कस्में खा खा कर बाहम एक दूसरे से अहदो पैमा बांधा था कि वो मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करेंगे और ना ही किसी सूरत पसपा होंगे, मगर हम खालिस अल्लाह पाक की ज़ात वाहिद ला शरीक पर तवक्कुल करते हुए यकीन और ईमान के साथ लड़ रहे थे। और हमारा रब हमारे दिलों के छुपे इरादों को जानने वाला है और वो हमारे असरार और भेदों से बाखबर है। इसलिए अल्लाह पाक ने हमारी नेक नियति और सच्चे इरादों की बरकत से अपना फजलो करम करते हुए हमें फतह व नुसरत अता फरमाई और अल्लाह के दुश्मनों को अल्लाह के कहर व गज़ब ने मगलूब कर दिया और हमने उनको हर जगह और हर एक घाटी और हर वादी में तय करना शुरू कर दिया। हत्ता कि जब हमने शुमार किया तो हलाक होने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद 50,000 थी, जबकि मुसलमान मुजाहिदीन जो उस मार्के में दोनों में शहीद हुए वो कुल 475 थे। उनमें से 20-25 अंसार थे और 30 मक्का मुकरमा के और बाकी दूसरे लोग थे। अल्लाह इन सब को मर्तबा शहादत पर फाइज फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैं ये ख़त बरोज़ जुमेरात 2 जमाद उस्सानी को लिख रहा हूँ। अब हम दमिश्क की तरफ रवाना होने वाले हैं। आप हमारे लिए अल्लाह से मदद और फतह व नुसरत की दुआ फरमाइएगा और हम सब की तरफ से आपको और तमाम मुसलमानों को दुआ सलाम कबूल हो। वस्सलाम, आपका खालिद।
یہ خط آپ نے بند کر کے حضرت عبد الرحمن بن الجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اسے جلدی مدینہ منورہ پہنچا دیں، اور خود اسی وقت دمشق کی طرف چل دیے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نئی خبروں کے تجسس میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز حسب معمول جب آپ مدینہ منورہ سے باہر موجود تھے تو اچانک آپ نے عبد الرحمن بن حمید الجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بلندی سے ان کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ میں اس وقت شام سے آ رہا ہوں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دو کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ نے یہ مژدہ سنتے ہی اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور کہا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما کر آپ کی آنکھوں کو قرار اور ٹھنڈک بخشی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط آپ کے سپرد کیا۔ آپ نے اس خط کو پہلے راز کے ساتھ خود پڑھا اور آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد جب خط کے مضمون کو پوری طرح سمجھ لیا تو پھر اس کو بآواز بلند لوگوں کے سامنے پڑھا، اور آپ کے پاس خط سننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، اور یہ شام کی فتح کی خبر مدینہ میں صبح ہی پھیل گئی۔ لوگوں نے جوک در جوک مسجد کے دروازے کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ سے لوگوں نے جب یہ سنا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے اور انہوں نے ان کے ہاتھ بہت سامان غنیمت آیا ہے، تو لوگوں نے اجر و ثواب میں رغبت کی وجہ سے نیز شام میں سکونت کے لیے شام کی طرف خروج کے لیے بیعت ہونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر اہل مکہ تک پہنچی تو اہل مکہ کے عظما اور اکابر اپنے گھوڑوں پر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ ان کی قیادت ابو سفیان صخر بن حرب اور قداق بن حشام کر رہے تھے۔ یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کی طرف خروج کے لیے اذن طلب کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کا شام جانا پسند نہ تھا، چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ہمارے بارے میں نفرت، عداوت اور بغض و کینہ موجود ہے، اس لیے ان کو شام جانے کی اجازت نہ دیں۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس کا دین سر بلند اور بالا و برتر ہے، اور ان کفار کا قول و کلمہ سرنگوں اور نیچا ہے۔ یہ لوگ ہنوز کفر کے طریق پر ہیں اور دین اسلام کے چراغ کو اپنی افواہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، اور ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، اور ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطلہ کو شریک مانتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے دین کو عزت و غلبہ عطا فرما دیا اور ہماری شریعت کو فتح و نصرت بخشی تو یہ لوگ تلوار کے ڈر سے اسلام لے آئے، اور اب جو انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے مجاہدوں نے اہل روم پر فتح حاصل کر لی ہے تو ہمارے پاس چلے آئے ہیں تاکہ ہم ان کو دشمن کی طرف بھیج دیں، حتیٰ کہ یہ بھی سابقین و اولین یعنی مہاجرین و انصار کے ساتھ شریک و سہیم اور ان کے قسیم و ہم پلہ ہو جائیں۔ اور میری رائے میں درست اور صائب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں اور اس کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ان کے شام جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تمام متحد ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں کی جماعت میں جلوہ فرما تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح بخشی اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز تھے، اور آپ کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، جبکہ دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ کی یہ جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو سلام عرض کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئی، اور باہم مشورہ ہونے لگا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کون کرے۔ آخر یہ طے پایا کہ ابو سفیان صخر بن حرب بات کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ ابو سفیان نے حضرت عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، ہم یہ مانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں آپ کے اور ہمارے درمیان دشمنی رہی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ آپ نے ہم پر سختی کی اور ہم نے آپ پر سختی کی، لیکن جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرما دی تو ہمارے دلوں میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و عداوت اور دشمنی و کینہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایمان
شرک، بغض، کینہ و کدورت سب کچھ دھو ڈالتا ہے، مگر حیرت ہے کہ آپ آج بھی ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور ہم سے ناراض لگتے ہیں۔ اے عمر، یہ بتاؤ کہ کیا ہم آپس میں دینی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد آپس میں بھائی بھائی نہیں بن چکے ہیں؟ اور پھر ہمارے تو آپ سے نسبی لحاظ سے بھی برادرانہ تعلق ہیں، اور اب تو ہمارا اور تمہارا مضبوط اسلامی رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم ایک اور ایک ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ اس پرانی دشمنی رکھنے اور نئی دشمنی کے اظہار پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے دل سے ہمارے متعلق جو دشمنی اور قدورت رکھتے ہیں اس کو دھو ڈالیں؟ کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں، ہم اس بات کا دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں، اور ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور جہاد میں حصہ لینے میں ہم سے بہت پہل کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ان مراتب اور اعزازات کے منکر نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام سن کر خاموش ہو گئے، اور آپ نے اس گفتگو سے بڑی شرمندگی محسوس کی، حتیٰ کہ حیا اور شرم کی وجہ سے آپ کی جبہہ عالیہ پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا یہ مطلب ہرگز نہ تھا جو تم نے سمجھا، میرا مقصد فقط خون ریزی کو روکنا اور جنگ کو بند کرنا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں زمانہ جاہلیت کی حمیت اور غیرت ابھی تک باقی ہے، اور تم اب تک سابقین فی الاسلام پر اپنے حسب و نسب اور خاندانی بڑائی و برتری کو جتاتے رہے ہو اور فخر کرتے رہے ہو۔ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ وقف کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں نے بھی اسی طرح اقرار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس تقریر اور حلفیہ بیانات سے بہت خوش ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لیے یہ دعا کی کہ ترجمہ، یا اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو وہاں تک پہنچا جہاں تک رسائی کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے کاموں کی ان کو اچھی جزا اور خوبصورت صلہ عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما، ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔